بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، جسے حضرت امام بہقی نے السنن الکبریٰ کے اندر اور حضرت امام منذری نے الترغیب و ترہیب کے اندر نقل کیا ہے۔ اسی میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے، یعنی رمضان المبارک کے اندر یہ دو چیزیں آدمی اگر کثرت کے ساتھ کرے تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی اس بندہ مومن کو حاصل ہوتی ہے۔ اب وہ دو چیزیں کیا ہیں کہ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ کا ورد کثرت کے ساتھ کرے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے، استغفر اللہ العظیم، اس چیز کی کثرت کرے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ماہ رمضان کے اندر اگر ان کی کثرت کی جائے تو ان دونوں چیزوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی تمہیں ہمہ وقت ضرورت ہے، ہر بندہ مومن کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں کہ ہمیشہ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرے مولا ہمیں جنت عطا فرمائے، اللہم انی اسألک الجنہ، کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما، اور کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، جہنم سے بچا، جہنم سے بچا۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو رضائے خالق اور رضائے رب کا سبب ہیں، اور دو چیزیں ایسی ہوئیں کہ جو بندہ مومن کو جن کی ضرورت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کثرت کے ساتھ بندہ مومن ماہ رمضان کے اندر لا الہ الا اللہ بھی کہے، استغفر اللہ العظیم بھی کہے، اور اللہم انی اسألک الجنہ بھی کہے، اور اللہم انی اعوذ بک من النار، یہ بھی اپنی ورد زبان رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ دنیا و آخرت کی بھلائیاں اور نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور روزے کی فضیلت و عظمت کے تعلق سے یہ حدیث پاک جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جامع یہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر، اور کثیر کتب احادیث کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصۃ، کہ ولا مرض، اگر کسی نے کوئی ایک روزہ توڑ دیا اور بغیر کسی مرض کے اور بغیر کسی رخصت کے ایک روزہ توڑ دیا، تو اس کے بدلے میں اگر ساری زندگی روزے رکھتا رہے تب بھی وہ ثواب اس کو حاصل نہیں ہوگا جو ماہ رمضان کے ایک روزے کا ثواب ہے۔ یعنی اس کی ساعتیں، اس کی گھڑیاں، اس کے لمحات، اس کے منٹ، اس کے سیکنڈ، اور اس کا ہر وقت یہ رحمت بھرا ہے، اور ایسا وقت عام اوقات میں انسان کو نصیب نہیں ہوتا، لہٰذا یہ ایسی گھڑیاں ہیں جن کا ہمیشہ انسان پالن کرے اور ہمیشہ اس کا خیال رکھے۔ اب میں کچھ احادیث مبارکہ اس تعلق سے عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی کو افطار کروایا جائے تو اس کا ثواب کتنا ہے۔ تو اس حدیث پاک کے راوی بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، الترغیب و ترہیب اور سنن الکبریٰ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن کسی کو افطار کروا دیتا ہے اور کانا مغفرۃ لذنوبہ، تو اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور اسے جہنم سے بھی آزاد فرما دیتا ہے، یعنی مغفرت بھی ہوگی، جہنم سے آزادی بھی مل گئی، اور اس کو اس بندہ مومن جس نے پورے دن روزہ رکھا تو اتنا ہی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کرنے والے کو عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے عام کچھ کم علم لوگ کہتے بھی رہتے ہیں کہ اگر یہ افطار کر دیا جائے، کسی کے سے ہم افطار کر لیں گے تو میرے روزے کا تو سارا ثواب اس کو مل جائے گا۔ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من غیر ان ینقص من اجرہ شیء، کہ اس کے روزے سے ذرہ بر کم نہیں ہوگا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرمائے گا، اور افطار کروانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا، اس کے خزانوں میں کمی ہے کیا؟
تو اب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو مکمل طور پہ افطار نہیں کروا سکتے، یعنی غربت کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے، اور ہمارے پاس اتنا انتظام و اہتمام اور انصرام نہیں ہوتا نا کہ کسی کو ہم کھانا کھلا سکیں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من فطر صائما علی تمرۃ، اگر کسی نے ایک کھجور ہی سے کسی کو افطار کروا دیا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر کسی نے پانی ہی اسے پلا دیا جس سے وہ سیراب ہو جائے افطار کے وقت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اتنا ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر کسی نے دودھ کا شربت اگر اس کو پلا دیا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ معنی اور مطلب یہ ہوا کہ ضروری نہیں کہ پیٹ بھر اسے کھانا کھلا دیا جائے، بلکہ ایک لقمہ اور ایک گھونٹ پانی کی اگر دے دی جائے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ حضرت سعد بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں دعوت میں تشریف لے گئے۔ اب وہاں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں، اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ گھر کس برکت والا ہوگا جہاں پہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جمع غفیر ہے۔ اب جب انہوں نے افطار کروایا تو افطار کرواتے ہی اب افطار کے اندر تھا کیا، تو روٹی اور اس کے علاوہ یہ زیتون کا تیل، یہ سب چیزیں تھیں۔ اسی سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے جب افطاری کے بعد کھانا کھایا تو آقا کریم فاقل ثم قال، کھانا کھانے کے بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افطر عندکم الصائمون، روزے داروں نے تمہارے گھر آ کر کے افطاری کی ہے، واقل طعامکم الابرار، اور نیک لوگوں نے تمہارا کھانا کھایا، ابرار نے تمہارا کھانا کھایا ہے، وصلت علیکم الملائکہ، تو اس کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تمہیں عطا فرمایا کہ وصلت علیکم الفرشتے اب تمہاری استغفار کی دعا کرنے لگے ہیں، وہ استغفار کرتے ہیں مولا کریم ان کے گناہوں کو، ان کی عصیوں کو معاف فرما دے اور ان کے درجات بلند سے بلند تر فرما دے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ مومن اس طریقے سے افطار کروا دے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالی یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اب یہ سلسلہ درس کی آج کی یہ آخری حدیث، جس کے راوی حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں جو کسب حلال سے کسی بندہ مومن کو افطار کروا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے ماہ رمضان کی راتوں، تو پورے ماہ رمضان کی راتوں کو فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وصافحہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لیلۃ القدر، اور جب شب قدر آتی ہے، لیلۃ القدر جو جمہور کے نزدیک 27ویں شب ہے، تو اس رات جب فرشتے تنزل الملائکۃ والروح، تو جب فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح سے مراد حضرت جبریل امین آتے ہیں، تو جبریل امین اس بندہ مومن کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، اور اس کی علامت کیا ہے کہ جبریل امین نے فلاں بندے کے ساتھ مصافحہ کیا ہے، تو حدیث میں اس کی علامت یہ بتائی گئی ہے وَمَنْ صَافَحَهُ جِبْرِيلُ، حضرت جبریل امین جس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں تو یَرُقُّ قَلْبُهُ، تو اس بندہ مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ رقیق ہو جاتا ہے، وہ بڑا نازک ہو جاتا ہے، وہ نرم ہو جاتا ہے، پھر اکڑ اس کے اندر نہیں رہتی، سختی و شدت اس کے اندر نہیں رہتی، اور نرمی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے آنسو خدا اور رسول کی محبت میں چلتے رہتے ہیں۔ یہ علامت ہے کہ جبریل امین نے اس کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ اب صحابہ کرام نے پھر وہی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اگر کسی کے پاس اتنا کھانا نہ ہو تو آقا کریم علیہ السلام نے وہی ارشاد فرمایا کہ اگر کہ کھجور دے دیا جائے، پانی کا ایک گلاس دے دیا جائے، یا اس کے علاوہ شربت پلا دیا جائے یا دودھ کا شربت پلا دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ساری کی ساری برکتیں اور رحمتیں اس بندہ مومن کو عطا فرمائے گا جو کسی روزے دار کو افطار کرواتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان احادیث نبویہ اور فرامین مقدسہ کے اوپر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔